اپنے بچوں کو غدیر بھولنے دینا، نہ فدق بھولنے دینا۔ اور جتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ پوری ہسٹری اٹھا کے تجزیہ کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی نئے شیعہ ہوئے لوگ ہیں وہ علی کی خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوئے، وہ خندق سے شیعہ نہیں ہوئے، وہ ہجرت سے شیعہ نہیں ہوئے۔ کسی بھی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیوں شیعہ ہوا، اگر شیعہ ہوا ہوں زہرا کا حق پڑھ کے۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، 12 اماموں کی امامت کی محنت ایک طرف، 4 گھنٹے جو جنگ لڑ کے آئی ہے نبی کی بیٹی، صفین، جمل، نہروان، یہاں علی نے تلوار نکالی تھی لیکن دشمن اسلام کے لبادے میں تھا، یہاں تلوار بھی نہیں نکلی، صرف زبان کے ساتھ جنگ کی ہے محمد کی بیٹی۔ میں نے کہا تو بتا، تجھے میرے بابا نے وارث بنایا تھا، میں تجھ سے اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاگیر دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ثبوت؟ بیوی نے تحریر رسول پیش کی، مقدمہ سننے کے لیے تیار ہے، رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا۔ وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے، اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے، بہت بڑی جاگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی، یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے ہیں۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جاگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں، اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا آت ذی القربی، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس جاگیر میں وارث ہوتی۔ آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بہت لمبا ایک لیکچر پڑا ہوا، نہیں یہ حق نہیں تھا بی بی کا۔ اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جاگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ پہلے زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا؟ بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں۔ تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، سنیے گا مقدمہ۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس تحریر پہ گواہ پیش کیے جائیں۔ بی بی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا میری گواہیاں نوٹ کی جائیں۔ میرا پہلا گواہ میرا شوہر امیر المؤمنین، میرے دوسرے 2 گواہ سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے، میری چوتھی گواہ ایک مستور ہے جس کا نام ام ایمن ہے۔ 4 گواہ پیش کیے گئے۔ تلاگنگ گرد و نواح والو 4 گواہیوں کا پیش ہونا تھا۔ کافی دیر مباحثہ ہوا، حکومت کی طرف سے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی